بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم منیر صاحب جاتے ہیں جناب چائنا میں، اور فارن منسٹر جو ہے ان کو ریسیو بھی کرتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کے رول کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو جناب کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، جس سے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو بار بار آ رہی ہے۔ اور اس کی وجہ سے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں انڈیا میں، وہاں پہ بڑے ریپلز کریٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اس لیے ریپلز کریٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ کہ جناب وہاں انڈیا میں جو مودی کی وہاں پہ جو اسٹریٹجی تھی وہ کمپلیٹلی آئی وڈ سے کہ فارغ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہو وہاں سے بھی فارغ، ملٹریلی بھی فارغ، ٹھیک ہے۔ سو مودی از دا ایشو، مودی جو ہے ایک ایشو بنا ہوا ہے انڈیا کے لیے، انڈیا کے عوام کے لیے، انڈیا کے لوگوں کے لیے۔ عوام جو ہے انڈیا کے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہو، پاکستان والے بھی چاہتے ہیں کہ ان کے انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہو، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہو، آپس میں لوگ ملے جلے آتے جاتے رہے۔ اور یہ دیکھ لیں آپ جناب جہاں پہ بھی ایشوز ہیں وہاں پہ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ سو مچ سو کہ اگر میں چھوٹا سا ایک ایگزامپل دوں آپ کو یہاں پہ تو وہ یہ ایگزامپل ہوگا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جناب برونائی کے جو ساتھ ایک سٹیٹ ہے وہاں پہ ایک ایشو ہے، سیریس ایشو ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ایک پرانا کانفلکٹ ہے، ایک کور ایشو ہے، لیکن وہ ایشو اپنی جگہ، لیکن لوگ برونائی سے اٹھتے ہیں، وہ جاتے بھی ہیں، جا کے جناب وہاں پہ دوسرے اپنے ہمسائے ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے شاپنگ بھی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے ویکینڈ بھی گزارتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں، کوئی ایشوز ایسا نہیں ہوتے، لیکن وہ ایشو جو ہے اپنی جگہ پہ وہیں پہ ہے، الائیو ہے، اور وہاں پہ اسٹینڈ سٹل ہے، لیکن آپس میں لوگ ملتے جلتے ضرور ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں، انڈیا کے لوگ بھی چاہتے ہیں، لیکن مودی ایک جناب ایسا سٹینس لے کے بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایشوز ہوتے ہیں۔ چائنا میں ذکر کرنا چاہوں گا بار بار اس کا، اور اس لیے میں چائنا کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جنرل عاصم منیر جاتے ہیں وہاں پہ، جا کے جس طریقے سے میں نے کہا کہ فارن منسٹر وہاں پہ ان کو جناب ریسیو بھی کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ساری دنیا کو چائنا بتاتا ہے کہ ہم پاکستان کے رول کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم وی جسٹ کین ناٹ تھرو اٹ اوے، اٹس اے بگ ٹائم تھنگ، اٹس اے بگ ٹائم اسٹیٹمنٹ، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اگر ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف میں آؤں تو ٹھیک ہے، ہمارا پورس بارڈر ہے، پورس بارڈر پہ ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری دنیا میں اگر دیکھ لیں آپ تو دیر از نو سچ تھنگ ایز 100% سیکیورٹی، لیکن ہمارا پورس بارڈر ہے اور اس میں بھی ولنریبلٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ پرابلمز ہیں یعنی کہ ایشوز ہیں، جہاں پہ سنیک ان کر سکتے ہیں لوگ پاکستان کے اندر افغانستان سے یا فار دیٹ میٹر کسی اور جگہ سے بھی، وہاں پہ ہم نے پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ پوسٹیں جو ہیں اس سے ہم جناب بالکل بھی کیپنگ اے کلوز آئی، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے لیے را ہو یا انڈیا ہو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ابھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ آئی علی امین گنڈا پور کی طرف سے، اور علی امین گنڈا پور نے کہا جناب کہ KPK کے اندر جو ہے آپریشن نہیں ہوگا۔ آپریشن کی بات تو میرے خیال میں کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپریشن کی بات ہم غلط کر رہے ہیں۔ آپریشن نہیں ہے، انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا، اور وہ انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو یہاں پہ جناب لوگوں کے یہاں پہ جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کی ہو جانا اتنے، نو، ایسا نہیں ہے۔ جو ایشوز ہیں ہمیں پتہ ہے، جو پرابلمز ہیں ہمیں پتہ ہے، وہاں پہ کس طریقے سے جناب وہاں پہ سیکیورٹی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ جو اگر لوگ آتے ہیں سڑکوں پہ آتے ہیں، سڑکوں پہ آ کے وہاں پہ بلاک کرتے ہیں سڑکیں، اور وہاں پہ جا کے جناب کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یا وہاں پہ لوگوں کو ہولڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ 3 بجے کے بعد جناب کوئی پتہ نہیں چلتا کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، لیکن دین اگین آپ یہ بھی تو سمجھیں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہی لوگ جب وہاں سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب کوئی آنے والا ہے یا وہاں پہ فوج آنے والی ہے یا ان کے خلاف آپریشن ہونے والا ہے، تو وہ جا کے ان لوگوں کے اندر گھل مل جاتے ہیں جو سویلینز ہیں۔ سو اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، بٹ وی آر مینیجنگ اٹ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو مینیج اٹ ان دا ڈیز ٹو کم۔
اور میں پھر کہتا ہوں کہ انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا. اس کو آپریشن کہہ لیں, آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں, لیکن یہ کہا جائے کہ وہاں پہ جناب کھل کے جناب کو بڑا آپریشن ہو جائے گا, ساری سیل ہو جائیں گی چیزیں تو جناب پتہ نہیں کی ہو جائے گا, ایسا نہیں ہونے والا. انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ محدود ہوتا ہے, اور جہاں پہ انٹیلیجنس انٹیل ملتی ہے اور صرف اس جگہ پہ جناب آپریشن کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا اور نہ یہ ہوگا کہ جناب پورا علاقہ جو ہے سیل کر دیا جائے یا پورا KPK سیل کر دیا جائے, یا فار دیٹ میٹر اگر کسی کو پولیٹیکل یہاں پہ انسیکیورٹیز ہے کہ شاید کوئی گورنمنٹ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ پولیٹیشین نے ہٹانی ہے, PTI کے اوپوننٹس نے ہٹانے کی کوشش کرے, وہ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ, ٹھیک ہے. JUI اگر حکومت ہٹانا چاہتی ہے PTI کی, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. JUI یا باقی جماعتیں مل کے جو اوپوننٹ جماعتیں ہیں PTI کی وہ ہٹانا چاہتی ہے گنڈاپور کو, دیٹس اے سیپریٹ بال گیم آل ٹوگیدر. تو چیزوں کو مکس اپ نہ کیا جائے. سو سیکورٹی بیسڈ جو چیزیں ہیں ان پہ ہم بات کرنا ضرور چاہیں گے آپ, بیکاز دیٹس امپورٹنٹ تھنگ, کیونکہ اس میں ہمارے ملک کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے, اور وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ اٹ گو جسٹ لائک دیٹ. ایسا نہیں ہونے والا, ہم اس کو ہینڈل کریں گے, ہم پہلے بھی ہینڈل کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو کنسرنز ہیں, لوگوں کے پرابلمز ہیں کہ جناب پہلے جو آپریشنز ہوئے وہاں پہ شاید 100% کمٹمنٹس جو کی گئی وہ پوری نہیں ہوئی, لیکن اس کے بھی ریزنز تھے, کوئی نہ کوئی ریزنز تھے, وہ بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا یہاں پہ. ٹھیک ہے, میرے ساتھ موجود ہے جناب میجر جنرل زاہد محمود صاحب, ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن, اور سعید قاضی صاحب اینالسٹ ہیں میرے ساتھ, وہ بھی موجود ہوں گے, میرے کولیگ ہیں پرانے, قابل احترام. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس پہلے تو چائنا کی بات میں ضرور کروں گا, اس پہ جناب میں ضرور آؤں گا, لیکن پہلے میں ذرا ڈومیسٹک جو ہمارے سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں ان کو میں ریز کروں. ڈونٹ یو تھنک کہ چیزوں کو مکس اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پولیٹیکل چیزیں اپنی جگہ, لیکن سیکیورٹی کے ایشوز اپنی جگہ. سو اگر ہم سیکیورٹی کے ایشوز کی بات کریں صرف اور صرف, تو وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوں گے. یہ نہیں کہ پورا KPK بند ہو جانا ہے تو فل فلیج ہوگا, ایسا ہی ہے کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل 100%. دیکھیے آپریشنز کی اس وقت ایک تو وہاں پہ ایز سچ ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ ریٹ آف دی اسٹیٹ از دیئر. یس ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ یہ انکریز ہوگا, سندور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سندور کنٹینیو رہے گا, ایکچولی دس از دی کنٹینیوٹی آف دی سندور. جو آپریشن سندور ہے اس کی کنٹینیوٹی ہو رہی ہے, اور انفارچونیٹلی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ وار جو ہم لڑ رہے ہیں یہ ہائبرڈ ہے, پروٹریکٹڈ ہے, پرولونگ ہوگی, اور اس پہ جب تک ہم تمام ایلیمنٹس اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک ہم اس کو کسی لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچا سکتے. جو نوشن آف وکٹری کیا ہے وہاں پہ؟ نوشن آف وکٹری یہی ہے کہ فریڈم آف موومنٹ. اگر وہ اینیمی کے پاس ہے یا دشمن کے پاس ہے تو دے آر وکٹوریس, اور اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وکٹوریس ہے. آپ نے اس فریڈم, تو الحمدللہ فریڈم آف موومنٹ از ود ملٹری, پاکستان کے پاس ہے, KP کے پاس. اب یہاں پر ایک اور چیز جس کو ہم بھول جاتے ہیں رانا صاحب, ہم اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں یا اسٹیٹ کرافٹ کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا موسٹلی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے, وہ یہ ہے کہ ہم ملٹری آپریشنز یا ملٹری کی کارروائی کو ایک الگ ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں. وہ ایسے لگتا ہے کسی اور ملک کی ہے, کوئی اور لوگ کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں, اور پالیٹکس جو ہے وہ کسی اور ملک کے لیے, کوئی اور لوگ کر رہے ہیں اور کسی اور کے لیے کر رہے ہیں, چیزیں مکس اپ کر دی جاتی. تو پالیٹکس, ملٹری آپریشن یا ملٹری اپلیکیشن از پارٹ آف پالیٹکس. یہ آپ کا انسٹرومنٹ ہے, یہ چیف منسٹر کا انسٹرومنٹ ہے, یہ پرائم منسٹر کا انسٹرومنٹ ہے, آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. اور آپ اپنی انسٹرومنٹ کو اگر یہ کہیں گے کہ نہیں یہ آپریشنز ایسے نہیں ہوں گے, یہ ایسے نہیں ہوگا, یہ اسکٹل کریں گے, تو ایکچولی یو آر کٹنگ یور اون فیٹ. آپ اس اپنے آپ کو, آپ اپنے آپ کی اپنی گورننس کو, آپ کو ایک یاد ہوگا چیف آف آرمی سٹاف نے کچھ عرصہ پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو مسنگ گورننس کے ایشوز ہیں یا بیڈ گورننس ہے, ان مسنگ پیسز کو ہم فل کرنے کے لیے, اسپیسز کو فل کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دے رہے ہیں. تو ہیئر دی گورننس ہیز ٹو بی امپرووڈ, کہ وہ خون کی قربانی ہماری ملٹری کو نہ دینی پڑے. میرے کہنے کا مقصد یہ اس پوری ڈیبیٹ کا کہ میں جو کنکلوژن ڈرا کروانا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل اونرشپ اس کو دینی پڑے گی, اس آپریشن کو کہہ لیں یا ملٹری کارروائی کو کہہ لیں, کیونکہ آپ وکٹم ہو رہے ہیں. اب یہ حقانیہ میں دیکھ لیں نا, کون مر رہا ہے؟ پختونخوا کا عام سٹیزن بھی اسی طرح مر رہا ہے جس طرح فوجی مر رہا ہے, یا سپاہی پولیس کا مر رہا ہے, عام لوگ مر رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں. اور ہم نے پولیٹیکل لیڈرز کی شہادتیں وہاں پہ دیکھی ہیں. ہمارے
بہت ٹاپ کلاس کے بہت اچھے پولیٹیشینز وہاں پہ مارے گئے ہیں, ہمارے ریلیجس لیڈرز مارے گئے, دے آل آر ٹارگیٹ. وہاں کی اکانومی سکٹل ہو رہی ہے, وہاں کی بہت ساری چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پالیٹکس کو خدارہ ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اپنے پالیٹکس کو سامنے کرنے کے لیے ان آپریشنز پہ یا ان جو بھی کاروائی ہو رہی ہے, دیر از نو آپریشن, لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. وہ جو 2003 میں وزیرستان میں سچویشن واز ڈفرنٹ, 2007 میں جو آپریشن سوات میں اور باجوڑ میں ہوئے, تب ریٹ آف دا گورنمنٹ جا چکی تھی. آپ کا فریڈم آف موومنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں, نوشن آف وکٹری, وہ آپ کے پاس نہیں تھا. آپ ایک خار فورٹ تک محدود تھے باجوڑ میں, اور پورا باجوڑ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ افغانستان کی ایجنسیز ہے. اس وقت اس میں طالبان بھی تھے, اس کے بیچ میں القاعدہ بھی موجود تھی, ازبکس بھی موجود تھے, ہر قسم کے باہر کے لوگ ہیں. تو دیٹس وائی آپریشن کرنا پڑا. الحمدللہ آج ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. تو آپ بجائے اس کو اون کرنے کے, آپ اگر پالیٹکس کر رہے ہیں تو آئی تھنک وی آر ناٹ ہیلپنگ دا کاز. بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو سارے آپریشن جو لوگوں کے مائنڈ میں ہے, جو مجھے سمجھ آتی ہے, آئی کین بی رانگ, ٹھیک ہے, اگر میں غلط ہوں تو مجھے لوگ کریکٹ کر دیں, آپ کر دیں, صحیح قاضی صاحب کریکٹ کر دیں, کوئی بھی کریکٹ کر دیں مجھے. لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشنز یہاں پہ ہوں گے, آپریشن میرے خیال میں نہ لینا ہی نہیں چاہیے. اس انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ ہاؤ شوڈ بی پٹ اٹ, آپریشن کا نام کچھ اور رکھ لینے, چلو انگیجمنٹ کر لو, چلو انگیجمنٹ صحیح لفظ ہو جائے گا. انگیجمنٹ جیڑی ہے اس نو لوگ اس کو انہاں آپریشنز دے نال انہوں نے مکس اپ کر رہے ہیں. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا, تو وہ انڈرسٹینڈنگ تو دیکھیں نا, وہ تو لوگوں نے دینی ہے نا. جی بالکل, وہاں پہ جو پیپل ہو ان دی سٹنگ ان دی کوریڈورز آف پاور, انہوں نے دینی ہے. جب ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں نا رانا صاحب, تو یہ تاثر جاتا ہے کہ وہ ایریاز خالی کرا دیے جائیں گے, وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہوں گی, آئی ڈی بی کیمپس ہوں گے. یس, دیز آر سیریس ایشوز, اور عوام اس میں تنگ ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لوز کرتے ہیں. اور اپنی اسٹیٹ کے اندر ایک طرف لائف ایکٹیویٹی جاری ہے, اسلام آباد تو چہل پہل ہے, لیکن آپ کہیں کہ جی میرے باجوڑ میں یا میرے وزیرستان میں وہاں کی زندگی, ایشو یہ جنم ہی وہاں سے لیا انفارچونیٹلی, کہ ہمارا یہ جو ٹیررزم پھیلا ہے, یا جو اس کا پورا فائدہ وہ پراکسی سٹیٹ اٹھا رہی ہے, جو پراکسی کو مانیٹر کر رہی ہے, جس کے یہ کلائنٹس بن چکے ہیں, وہ اس لیے اٹھا چکے ہیں کہ ہم نے بیڈ گورننس کی ہے پاسٹ میں. وی آر وکٹم آف آر اون بیڈ گورننس, اور اسی کے میجر کاز اس ٹیررزم کا یہاں پہ اپلیکیشن کا یہی ہے کہ ہم نے فاٹا کو جب مرج کر لیا تو اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں تھے شاید, کہ ہم نے اس کے اندر ماڈلز کون سے لگانے ہیں, ہم نے ریٹ کیسے اسٹیبلش کرنی ہے, ہم اس طرف بڑے ہی نہیں. تو اب بھی اگر ہم اس کی اونرشپ نہیں لیں گے تو وی آر گوئنگ نو ویئر. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیکل اٹ سیریسلی. واز دیٹ, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو, بٹ واز دیٹ ڈیسیژن جو فاٹا کو مرج کیا گیا, آپ کی نظر میں وہ ڈیسیژن ٹھیک تھا غلط تھا؟ میری پرسنل نظر میں دیکھیں, ایک اکومولیٹو ڈیسیژن ہوتا ہے, اس وقت ہم بھی انسٹیٹیوشن میں تھے, گورنمنٹ بھی تھی. I personally feel کہ it was a little hasty decision. Okay. early Fair enough. کرنا ضروری تھا, ٹھیک. بٹ آئی تھنک آپ کو پہلے پریپریشنز کرنی ہوتی ہے. دیکھیں نا, آپ ایک جیک ایک گاڑی کے نیچے سے نکال رہے ہیں, تو آپ نے ٹائر بھی ابھی کھولا ہوا ہے, ٹائر ابھی لگایا نہیں ہے, تو یو کانٹ ریموو دی جیک, آپ نکال نہیں سکتے نا, آپ نے اس کو کسی چیز پہ کھڑا کرنا ہے تاکہ میں ریپلیس کر لوں کسی چیز. ویری آنیسٹ انفارمیشن, بلکہ میں انفارمیشن ہی کہوں گا اس کو, کہ آپ نے کہا جی کہ اٹ واز اے ہیسٹی ڈیسیژن, رائٹ؟ تھوڑا کوئک ہوا, تھوڑا کوئک ہو گیا تھا. اپنا قائی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. یہاں پہ پولیٹیشین جو ہے یا پولیٹیکل سیٹ اپ کوئی بھی ہو, میں کسی ایک پارٹی کو, کسی ایک پولیٹیشین کو میں یہاں پہ زیرو ان نہیں کر رہا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, میں براڈر اسپیکٹ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی سیکورٹی کی بات کر رہا ہوں. وین اٹ کمز ٹو پولیٹیشینس, پولیٹیکل رول جو ہوتا ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اپنے اپنے حلقے سے جو لوگ جیتے ہوئے ہیں, ان کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں, وہاں پہ ان کو اسرٹ کرنا چاہیے, کرنا پڑتا ہے. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ مطلب کہ دیٹ مینس کہ وہ صرف اسمبلی چڑھانے واسطے تھے, سارا کام نہیں ہویا نا. تو وہاں پہ جو رول بنتا ہے ان کا پولیٹیشینس کا, آر دیز پولیٹیشین جو بھی, میں صرف ابھی KPK کی بات کر لیتا ہوں یا بلوچستان کے پارٹس آف بلوچستان کی بات کر لیتا ہوں, وہاں پہ پولیٹیشینز اپنا رول پلے کر رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں, جو بھی MNA MPA وہاں پہ سے الیکٹ ہوئے ہوئے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی رول پلے کریں, لیکن میں ذرا ایک اور اینگل سے آپ کے اسی ایشو کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. جی. آپ میں ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہو تو عام طور پر ہم ایسے ڈاکٹر کو ریفر ہونا پسند کرتے ہیں کہ جو ایٹیالوجی کا علاج کرے, علامتوں کا علاج نہ کرے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سیریس ڈسکشن ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں آپریشنز کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. بہت سی ایسی ریاستیں ہیں, بہت سے ملک ہیں
हाँ जंगें भी हो रही हैं, मुल्कों के माबैन भी हो रही हैं, अंदर भी इंसर्जेंसीज हो रही हैं। आखिर ये क्यों हो रही है? क्या इनका हल यही है? बात यह है कि आप जब एक अनइवनली, खौफनाक तौर पर समाज अनइवनली डेवलप करते हैं, एक अनइवन डेवलपमेंट जिसकी वजह आप इस्लामाबाद से जरा कहीं जाके देखें ना, बलूचिस्तान में या KPK के इलाकों में, तो ये जो सबसे बड़ा मसला है, क्या इंट्रिंसिकली हमारा सिस्टम, हमारी लीडरशिप इस अहल है कि हम लोगों को आपस में जोड़ सकें? क्या ये लीडर ऑल अक्रॉस द बोर्ड, फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ द स्टेट और फ्रॉम दैट सेक्शन ऑफ द स्टेट, क्या ये इस अहल है कि तारीख को 1 सेंटीमीटर आगे लेके जा सकें? आज मेरे बच्चे मरते हैं, मेरे बहुत से बच्चे आज भी फौज में लड़ रहे हैं, चकवाल का रहने वाला हूं, कई शहीदों को जानता हूं। ये जख्म तो हमने उठाए हैं, हम कोई गली नहीं है मेरे शहर की जहां शहीद की, बल्कि कई जगह तो लाशें भी नहीं आई। Why this unfortunate situation exists? Why can't we have political and economic solutions to all these problems? यानी मैं एक मिसाल देता हूं, मैं इंटरव्यू कर रहा था, दोबारा बार बार दोहराता हूं और दोहराने के काबिल है। जब असलम भूटानी साहब स्पीकर थे असेंबली के, इसके केपी अपना बलोचिस्तान, कहते हैं जी यहां जो साइकिलों पे आए थे असेंबली में, वो 5-5 गिफ्टर लेके गए हैं। हम एक समाजी तरक्की करके लोगों के स्टेक्स क्यों नहीं क्रिएट करते? इस मुल्क में किस चीज की कमी है? 6 मौसम है इसमें, दुनिया की बुलंद तरीन पीक्स हैं। आजकल मैं इकराम उल हक साहब की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की शेल गैस है जहां पे। हमें शर्म नहीं आते ठेके बेचने और ठेके खरीदने के अलावा। ये बिजली की क्या हासिल कर दिया इन्होंने? ये देखें, ये बातें जुड़ी हुई हैं। All those people who are at the hem of affairs, क्या उनकी कोई हिस्टोरिकल सेंस है? उन्हें पता है कि वो किस मकाम पर बैठे हैं और उनके फरीजे क्या है? 2-4 ठेकों से आगे देखने की औकात ही कोई नहीं है। ये है कि ऐसे पिगमीज के हम अंडर आ गए हैं और आए रहे हैं 70 सालों से, कि एक ऐसा मुल्क जो जियोलॉजिकल सर्वे अमेरिका बताता है हमें कि हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की दौलत पर बैठे हुए हैं। 4 दिन पहले डॉक्टर इकराम उल हक साहब का और शकूरी साहब का आर्टिकल था, और बल्कि अरशद अब्बासी साहब का आर्टिकल था कि शेल गैस ही इतनी हमारे पास कि हम जो है वो दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क बन सकते हैं। मगर हम क्या करते हैं? चीनी बाहर जा रही है, चीनी अंदर आ रही है। वो आए गंदम बाहर जा रही है, गंदम अंदर आ रही है। किसानों के बेड़े गर्क कर रहे हैं, ठीक, और फिर हम कहते हैं दहशतगर्दी हो जाती है। और भाई सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो इस मुल्क के वो लोग करते हैं जो एक स्वीट डिश है इस मुल्क के लोगों के पास, चाय की प्याली, और वो एक चीनी का चम्मच भी ये छीन लेते हैं और फिर ये कहते हैं यहां ठीक हो जाए। सो आई थिंक दीज पीपल आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। करना चाहिए हमें टारगेटेड ऑपरेशन, नहीं हमें बख्शना चाहिए जो हमारे शनाख्ती कार्ड देख के हमारे गले जब काटते हैं हमारे दिल खून के आंसू होता है। ठीक, बिल्कुल। कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जो इस तरह ची गुवेरा लड़ा था, इस तरह लेनिन लड़ा था, इस तरह लियोन ट्रॉट्स्की लड़ा था? इस तरह इनकलाब होते हैं। ये जराइम पेशा लोग हैं, चाहे वो पहलगाम में हो, चाहे वो हमारी ट्रेन को अगवा करने वाले हो। बट वी शुड आल्सो लुक, हम अपने अंदर भी देखें हम क्या कर रहे हैं। आते हैं 4 साल 5 साल दिहाड़ी लगाओ, बैठ जाओ, जाके एक रांच खरीदो और बैठ जाओ और कहो मैं कितना कामयाब आदमी हूँ, माशाल्लाह देखो ना पूरा मुल्क ख्वार हो गया, मेरे बच्चे जिंदा। दिस इज द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम इज ये प्रॉब्लम है, वरना ना हमें किसी ऑपरेशन की जरूरत है, ना किसी ट्रैश की जरूरत है, ना किसी IMF की जरूरत है। मगर हमारे अंदर जो जंग, जो हमारे ऊपर जो हमलावर लोग हैं, वो बाहर से इतने नहीं जो अंदर से हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है काई साहब। मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है जी। ब्रेक पे जाने से मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा यहाँ पे कि देखें, कोई भी मुल्क हो, किसी भी मुल्क को ले लें आप, मैं चले वेस्ट की एग्जांपल दे देता हूँ। वेस्ट के अंदर अगर कोई खुदा न खास्ता कोई वहां पे टेररिज्म करेगा या अटेम्प्ट करेगा टेररिज्म की, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? किसी भी मुल्क में चले, वेस्ट के बाहर निकल आते हैं, मिडिल ईस्ट पे चले जाते हैं। मिडिल ईस्ट में अगर कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क पे
کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے لیے کوئی بھی وہاں سے دوسرے ملک سے کوئی بندے بھیج دے، جیسے کہ پاکستان کے اندر یہاں پہ انڈیا سے آ جاتے ہیں لوگ، یا را کے لوگ آ جاتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو یہاں پہ انسرٹنٹی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا ان کو کہ جی بہ جاؤ ساڑھے نال چاہ پیو روٹی کھاؤ تے اسی طرح گل بات کر کے تارے نال مک مکا کر لینے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ کو یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن. ہاں یہ بات ضرور ہے جس پہ میں بریک پہ آنے سے بعد میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر وہاں پہ کوئی کمٹمنٹس کی گئی تھی پرانے آپریشن سے پہلے اور وہ کمٹمنٹس اگر پوری نہیں ہوئی تو واٹ ور دا ریزنس؟ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں، کچھ چیزیں ہیں. ایک تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ پرابلم یہ ہے لوگوں کو سمجھایا نہیں جا رہا کہ ٹارگیٹڈ بیسڈ انگیجمنٹ کیا ہوتی ہے یا آپریشن کیا ہوتا ہے. سو آپریشن سے وہ مطلب یہ لے رہے کہ پتہ نہیں ساری چیزیں کارڈن آف ہو جائیں گی اور پرانے آپریشن کے مائنڈ میں آئے تھے. سر ایک کوشچن سر سوری، اس میں ایک کوشچن یہ ہے میرا کہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ پہلے جو آپریشن جو ہوئے تھے ناٹ ٹارگیٹڈ بیس انگیجمنٹس، آپریشن جو ہوئے تھے اس میں کچھ کمٹمنٹس کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو وہ اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریزنز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ کیوں نہیں پوری ہوئی تھی؟ اور اس بار جو ہے یہ جو انگیجمنٹ کو ٹارگیٹڈ بیسڈ انگیجمنٹ ہے اس کو پولیٹیکلی یا پولیٹیشین جو ہے اس کو کلیریفائی کیوں نہیں کر رہے عوام کو؟ رانا صاحب دیکھیں، آئی ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ کہ کمٹمنٹس پوری نہیں کی گئی. ٹھیک، آپریشنز ہو کیسے رہتے؟ کلیئر، ہولڈ، بلڈ کی بنیاد پر. ٹھیک، کلیئر اور ہولڈ ہو گیا، ملٹری نے کر دیا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کر دیا، فلش آؤٹ کر دیا. اب جو بلڈ پارٹ تھا وہ کس نے کرنا تھا؟ گاٹ یور پوائنٹ. گورننس. ٹھیک، قاضی صاحب بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. انڈائریکٹلی گورننس واز اے مسنگ پارٹ. کسی بھی کی جتنی بھی گورنمنٹ تھی تمام کی. اب یہی وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہی شکوک و شبہات پیدا. دیکھیے آپریشنز کا جو فیئرز ہوتے ہیں جی، آپریشن میں آپ کو آئی ڈی پیز ہو جاتے ہیں، آپریشن میں ایئر فورس کا استعمال ہو جاتا ہے. جن گھروں میں ملیٹنٹس لیٹ سے کہ گھس جائیں گے وہ ان کے اپنے تو گھر ہیں نہیں، جدھر ایئر بومبنگ ہو جائے گی اس کی ری بلڈ ہونی ہے، وہاں پہ لائف نے آنا ہے، تو ایک پورے پیکج نے آنا ہے وہاں پہ. ابھی آپ دیکھیں نا، میرا اور آپ کا گھر کو کہ جی آپ گھر خالی کر دیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ پیچھے آپریشن میں اس کی کیا، تو ہم بھی کبھی اس کے حق میں نہیں ہوں گے. ٹھیک، لیکن جب یہ اب ہم جو چیزیں آج کل آپریشن کے دور میں اس کو چلے، ایک تو نیسیسٹی جب ہو جائے گی، جس طرح سعید صاحب قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، ایک ریڈ لائن اگر کراس ہو جائے گی اور وہ نوشن آف وکٹری جس کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کی موومنٹ، آپ کی ریٹ آف دا گورنمنٹ از چیلنج، آپ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، تو پھر آپریشن کے سوا چارہ نہیں ہوتا. تو اگر کسی کو اگر آپریشن سے اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ پولیٹیشینز یا لیڈرز جو ہیں یہ روکنا چاہتے ہیں کہ آپریشنز نہ ہوں، تو ان کو ان عوامل کو ایڈریس کرنا ہوگا کہ وہ حالات ہی پیدا نہ ہو ٹیررزم کے. اور دے ہیو ٹو لیڈ. سینرجی کس نے لانی ہے آپریشنز میں؟ پولیس آپ کے نیچے ہے، فوج کو آپ نے 245 میں بلایا ہوا، آپ آج کہہ دیں جی مجھے فوج کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی یہ آپریشن کر لوں گا اور میں یہ میں کلیئر کر لوں گا. آپ نے ہر چیز کر کے دیکھی. دیکھیں افغانستان کے اندر سے جتنی بھی فورسز نکلی ہیں، چاہے وہ طالبان کی صورت میں ہوں، پھر آپ یا اور بھی اس سے پہلے پاسٹ آپ پورا اٹھا لیں، وہاں سے کوئی خیر کی خبر تو آئی نہیں. یو کانٹ ٹرسٹ دیز پیپل ٹو بی ویری آنسٹ. مائی اپالوجیز بٹ دس از فیکٹ. خانہ کعبہ میں بیٹھ کے ہمارے مجاہدین نے بڑے بڑے معاہدے کیے تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا جب رشینز شروع میں واپس گئے تو وہ کہاں گئے؟ ابھی آل انکلوسیو گورنمنٹ کدھر ہے؟ افغانستان کے یہ لوگ یا جو بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی ریٹ افغانستان کے اندر نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دے آر ہارڈ پیپل ٹو، لیکن آپ کو ان ملٹری انگیجمنٹس کے بعد ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے ٹو فردر یور پالیٹکس کو آپ تب بھی چانس ملے گا نا کہ ایک انوائرمنٹ ہوگی. آپ ٹیبل پہ تو ایسے نہیں جا سکتے. تو آئی تھنک سینرجی پولیٹیشنز نے لانی ہے، پولیٹیکل لیڈرز نے لانی ہے، ایڈمنسٹریشن انہوں نے ٹھیک کرنی ہے، گورننس انہوں نے ٹھیک کرنی ہے، اور ملٹری ایز اے انسٹرومنٹ آف دیئر پالیسی دے ہیو ٹو یوز اٹ. آپ اپنے انسٹرومنٹ کو، آپ کے میں دونوں بازو کاٹ دوں اور آپ کو میں کہوں کہ ابھی آپ خدمت کریں، اٹ از ناٹ پاسبل. اپنا بازو کوئی بھی نہیں کاٹتا، ویک بھی نہیں کریں گے آپ. یو اسٹرینتھن یور مسلز، یو اسٹرینتھن یور آرمس کہ آپ کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کو لائیں، اینڈ دین یو ول یوز یور ہارٹ اینڈ سول اینڈ مائنڈ کہ آپ کی اپلیکیشن ہو. ان دس پرٹیکولر کیس جو ابھی جو انگیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ انگیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، آپریشن کی بات نہیں ہو رہی. ایک چیز تو ہم نے اس ڈیبیٹ میں کلیئر کر دی، نمبر 1. نمبر 2، یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ بھی نہیں ہو رہی. لوگوں کو اپنے گھر بتائے، سادے لفظوں میں اگر میں بیان کر دوں، جو لوگوں کے ذہنوں میں بات آ رہی ہے ان کو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. ان کو میں کم تو پولیٹیشنز دا ہے لیکن چلو میں کر دینا.
کہ ان کو یہ بھی ڈسپلیسمنٹ بھی نہیں ان کی ہو رہی کہ ان کو گھر اپنے چھوڑ کے جانا پڑے گا, ایسا بھی نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. سو انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ انگیجمنٹ ہو رہی ہے, جہاں پہ پرابلم ہوگی صرف اس علاقے میں پرابلم کو ہینڈل کرنے کے لیے وہاں پہ جناب انگیجمنٹ کی جائے گی ٹیررسٹ کے ساتھ. اگر میں ایک ریمارک, دیکھیں نا پنجاب میں یا سندھ کی مثال لے لیجئے, یہاں پر ٹیررسٹ کا رہنا یا اس کی لاجسٹک سپورٹس کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ سوسائٹی میں اویئرنیس ہے, وہ کسی کو رہنے, میں اپنے نیبرہڈ میں کبھی کسی ٹیررسٹ کو نہیں رہنے دوں گا, ٹھیک. تو وہاں پر بھی یہ ماحول پیدا کرنا ہوگا, بجائے لوگوں کو نفرتوں میں ڈالنے کے یہ ماحول پیدا کرنا ہوگا کہ آپ کو سکویز کرنی پڑے گی ٹیررسٹ کی سپیس ان دا پیپل. وہ کس نے کرنا ہے؟ دیٹ از دی مین ریسپانسبلٹی آف دا پالیٹیشن. جو میرے خیال میں قاضی صاحب, میں اور آپ, ہم تینوں اس ایک ہی فریکوینسی پہ ہیں. قاضی صاحب کا بھی یہی ہے ایشو کہ جناب جو انگیجمنٹ, جو رول ہے پولیٹیشینز کا, وہ ان کو پلے کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے تھا پہلے بھی اور آج بھی, جو کہ مسنگ ہے. دیٹ کمپوننٹ از مسنگ, ٹھیک ہے. اگر اف دیٹ کمپوننٹ از مسنگ so then there is a situation, ٹھیک ہے. سو وہ لوگ دوسری طرف چل پڑتے ہیں اور ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. سو وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ دیٹ اویئرنیس. ایک اور چیز میں بات کرنا چاہوں گا قاضی صاحب, جو ٹاس کرتا ہوں میں ایک کوشچن. قاضی صاحب, از اٹ پاسبل, جنرل صاحب تے کہندے جی گل بات دے نال تے مشکل ہو جاتا ہے کام, کہ دیز پیپل آر ہارڈ ٹو کریک, دس از واٹ ہی از سیئنگ. کیوں سر ایک گل ہے, مطلب ایک جگہ پر لائیں گے ملٹری, جب آپ وکٹری والے موڈ میں ہوں گے یا آپ ڈومینیٹ کریں گے تو آپ کی کوئی بات مانے گا نا. فرام دا اسٹرینتھ سے آپ جائیں گے, تو جب تک آپ ادھر نہیں پہنچیں گے نو بڈی از لسٹنگ. جی, اسٹرینتھ جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی اس وقت تک آپ ان کو ساتھ جا کے مذاکرات بھی کرنا میرے خیال میں فضول کام ہوگا. اٹس گوئنگ ٹو بی اے فیوٹائل ایکسرسائز. آپ کے خیال میں قاضی صاحب انگیجمنٹ اس وقت, سوری اس وقت مذاکرات جو ہے ان لوگوں سے کرنا کہ بھائی آپ لوگ واپس چلے جاؤ, آؤ چاؤ پیو روٹی کھاؤ, جس طرح کے جناب وہ کرتے نے اتنے, اور چاہ پیو روٹی کھاؤ تے تسی چلے جاؤ واپس بیبے بچیاں. از دیٹ پاسبل, اور پولیٹیشینز یہ کام کر سکتے فار دیٹ میٹر؟ دیکھیں, جو کوالٹی آف پولیٹیشینز آئی ہے, میں اس پہ زیادہ کیا بات کروں, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. مگر جو ابھی جنرل صاحب نے بات کی ہے یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ میں کوئی اے بی سی ڈی جس طرح سے یہ انہوں نے یہ شناختی کارڈ دے کے مارے, ان سے کیا بات کرنی ہے آپ؟ میرا سوال, میں بات اور کر رہا ہوں. جس طرح جنرل صاحب نے ابھی کہا کہ میں ناچیز رائے میں, آپ اسے جو مرضی کہہ لیں, بھائی یہ خود اپنی کمیونٹیز میں اقلیت سے بھی کم تر ہو جائیں, ان کو لوگ خود ابنڈن کر دیں اور کہیں بھاگ جاؤ یہاں سے, ادھر مت آنا. یعنی آپ ایسی کنڈیشنز کریٹ کریں, اور آپ کے پاس مینز ہیں, آپ کے پاس لوگ ہیں, جتنا اچھا HR ہمارے پاس ہے, یہ تو ہماری پچھلی جنگ نے بتا دیا نا, ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس کیا کس کیپیبلٹی کے نوجوان ہیں, ورکر ہیں اور ٹیکنیشینز ہیں, پائلٹس ہیں. تو ایک کوالٹی تو ہے نا جو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کی ہے. ہم ان کی آبادیوں میں یہ ڈر کے گھسے نا وہاں پر, بجائے اس کے کہ ہم آبادیوں کو دھکیل کے ان کی طرف کریں, ان کو ہم اقلیت میں تبدیل کر دیں گے, یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے, ہمیں ایک گولی بھی نہیں چلانی پڑے گی. ٹھیک ہے, وی ول ہیو ٹو کریٹ دوز کنڈیشنز. ٹھیک, اس میں ریاست کے ساتھ لوگ خود آ کے جڑیں اور خود آ کے بتائیں کہ جی یہ جس طرح ابھی کہتے جنرل صاحب کہ بھائی یہ میرے ہمسائے میں کیا, میں خود کئی دفعہ یقین کریں. لیکن یہاں پہ قاضی صاحب ایشو ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں, پولیٹیشینز کہتے ہیں, خود اپنے زبانی کہتے ہیں کہ جناب ان کے گھروں میں لوگ آ جاتے ہیں اور زبردستی آ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جناب ان نون پیپل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہمیں کھانا کھلائیں, ہمیں جناب روٹی کھلائیں, ہم یہاں پہ آ گئے. اور وہ کہتے ہیں جناب, بڑے بڑے پولیٹیشینز کہتے ہیں, میں اس وقت ان کے نام نہیں لینا چاہتا, میں ان کی پوزیشنز جو ہیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہا, تو میں اس لیے ان کے نام نہیں لے رہا, لیکن وہ آ کے کہتے ہیں جناب کہ ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں, آ کے جناب کہتے ہیں جناب کہ ہمیں کھانا کھلائیں, ہمیں چائے پلائیں, ہمیں جناب آرام کرنا ہے, اور اس کے بعد جناب ہمیں مجبوراً ان کو کھانے بھی کھلانے پڑتے ہیں. ایک بات طے ہوگی نا, ایک بات طے ہوگی کہ وہ لیڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیڈر کی طرف تو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیتا. ٹھیک ہے جی. لیڈر اتنا پاپولر ہوتا ہے جس کا نام لیڈر ہو, وہ کہہ جی وہ آندے نے تو مینو مارتے نے, آج میں پل تے بیٹھے ہیں, آج پھر انہوں نے آ کے مینو کٹنا ہے. میں ذرا مہذب زبان میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ دین یو آر ناٹ اے لیڈر, پلیز. گاٹ یور پوائنٹ. سم آف دی پروفیشن
گاٹ یور پوائنٹ کائی صاحب تاری گل سمجھ آ گئی بالکل. یو ہیو اے ویلڈ پوائنٹ, بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا کہ آپ پھر لیڈر کس چیز کے. سو اینی ویز جن صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور میرے خیال میں ابھی تو پولیٹیشینس کے لیے یا اس اسمبلی جو ہے اپر ہاؤس لوور ہاؤس کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور بڑے عرصے سے ہم اس کو ڈسکس کرتے آئے ہیں, اور میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم کہ وی شوڈ گو فار اٹ. نئے پروونسز اگر بنا دیے جائیں اور ایڈمنسٹریٹولی بھی اچھا ہو جائے گا اس کو رن کرنا, اینڈ سیکنڈلی میرے خیال میں اس سے پرابلمز بہت زیادہ حل ہو جائیں گی, ایشوز سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. ڈونٹ یو تھنک سو؟ جی بالکل 100%. اور ہم بہت اس میں بھی بہت لیٹ ہو رہے ہیں. جی آئی تھنک اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے ہم اپنے ایک لارجر انٹرسٹ کی ہے, آپ کا لارجر کنٹرول ہے, لاٹ آف منی از انوالوڈ. ٹھیک ہے, لیٹ می بی ویری فرینک اینڈ اسٹیٹ آن دس. پیسہ ہے جی, بڑے بجٹس ہیں, اینڈ ابھی ہم مانے نہ مانے وی ہیو ایشوز, گورننس کے ایشوز ہیں. تو اس میں ایکچولی یو آر گیونگ مور پولیٹیکل رائٹس ٹو دا پیپل. جب چھوٹے پروونسز ہوں گے, نمائندگی زیادہ ہوگی, ایکچولی دس از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. آپ کی پالیٹکس کو اسٹرانگ کرے گی, پاکستان کو اسٹرانگ کرے گی. اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈویژن, اٹ از اباؤٹ, آپ دیکھیں نا, آپ کی کوئی نیچر تو چینج نہیں کر رہا, یا آپ کی ذات پات یا اور بہت ساری چیزیں, آپ کی کلچرل ایفینٹی ختم کوئی بھی نہیں کر رہا. بالکل صحیح. سو دیٹ از یور, آئی مین آپ کا پنجابی ہونا یا بلوچی ہونا وہ کوئی آپ سے چھین نہیں رہا, آپ کی شناخت کوئی بھی نہیں چھین رہا, آپ کو زیادہ پولیٹیکل رائٹس مل رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ پریشر ڈالیں اپنے پولیٹیشینز کے اوپر. جی ہم نے اب ایک لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ راجن پور سے ایک شخص چلتا ہے, وہ لاہور میں پہنچتے ہی اس کا ویسے ہی اشر نشر ہو جاتا ہے. آپ بلوچستان میں دیکھ لیجئے. اینڈ سیکنڈلی اٹ از اباؤٹ یو نو گڈ گورننس. پاکستان, میں اس پروگرام میں تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پاکستان از اے وکٹم آف گڈ گورننس. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم تو گورننس تب بھی ہوگی اور اکاؤنٹیبلٹی تب بھی ہوگی. بالکل صحیح. یو کانٹ ایون ریچ. میں آئی کین بیٹ کہ پاکستان کے کئی پولیٹیشینز ایسے ہیں جنہوں نے پنجاب کے اندر پنجاب پورا نہیں دیکھا ہوگا, کئی نے بلوچستان کے اندر بلوچستان نہیں دیکھا ہوگا. تو ونس یو ول ہیو مور ریپرزینٹ, پھر کمپٹیشن بڑھے گا جی, پرفارمنس بیسڈ کمپٹیشن بڑھے گا. بالکل ٹھیک کہ جی میرے نیبرہڈ میں اس لیے تو بلوچستان کا بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ چلے صوبے نہیں بنا رہے تو آپ ایک دو ماڈل ڈسٹرکٹس کریٹ کریں, پریزنٹ انوائرمنٹ, ان کو آپ ہر گھر میں پہنچیں, آپ ان کو پولیٹیکلی, آپ ان کو سوشلی, اکنامکلی دکھائیں لوگوں کو کہ دس از اے ماڈل جو ہم کر رہے ہیں کریٹ, تو اس میں کمپٹیشن بڑھے گا اور چیزیں امپروو ہوں گی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. قائد صاحب اس وقت جناب 2/3 میجورٹی تے ہے حکومت دے کول, اور بڑے عرصے تو تسی بھی ڈیبیٹ کرتے رہے ہو, میں بھی کردا رہا, اور اسی اس نو بڑا میرے خیال کھنگال کے تھک گئے اس چیز نو کہ نویں صوبے بنا دیتے جان, اٹس گڈ فار دا کنٹری. تو کیوں نہ اس واری میرے خیال اے بھی کام کاری دیتا جائے, اسی سال ہی کر دیو تو چنگا نہیں ہے. دیکھیں ایک تو اس میں تو آپ کو 27ویں اور 28ویں ترمیم لے کے آنی پڑے گی, ایک تو گل رانا صاحب ہے گی. دوسری گل ہے پنجاب کے تو صوبے ہونے ہی ہونے چاہیے. میں ایک چیف منسٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا, بڑی پرانی بات ہے, نام نہیں لیتا, تو ان کے خوش آمدی نے ان کو کہا کہ حضور اے جڑا پنجاب دا سی ایم ہوتا ہے نا, یہ پی ایم ضرور بنتا ہے, یہ توڑے اس کو سارے کھیل کو. اور یہ جو ہماری چھوٹی نیشنلٹیز ہیں یقیناً اوپریسڈ ہیں, اور جو ہے ان کے دکھ جو درد ہے. اور ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا دوں, جو میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. میں یہ کیا نام ہے, یہ جو عطا اللہ مینگل صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا, تو میں نے عطا اللہ مینگل صاحب سے پوچھا, اب تو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر کرے, میں نے کہا حضور آپ ہم پنجابیوں کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جب ہمیں بلوچستان میں پنجابی تھندار جوتی مارتے ہیں تو ہم کس کو گالی دیں؟ تو میں نے کہا سردار صاحب جب مجھے پنجاب میں پنجابی تھندار جوتی مارتے ہیں میں کس کو گالی دوں؟ یہ تو طبقاتی مسئلہ ہے. ایک تو یہ جو پاکستان کے بعد آپ کی جو سیولین اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے, آپ کو پہلے اس کی کمر توڑنی پڑے گی, اور یہ جو اس کو اپنا پاور بیس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اسے کریں 5-7 صوبے, اور جس طرح جنرل زاہد صاحب کہہ رہے ہیں یا یہاں پہ نیچے کیا کہتے ہیں, کیا نیچے کریں, ڈیوالو کریں, نیچے لے کے جائیں. اور یہ ڈیولیوشن آف پاور کی بات کر رہے ہیں آپ جناب, ڈیولیوشن آف پاور جو ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے, وہ الگ سبجیکٹ ہے قائد صاحب, اس پہ ہم علیحدہ بات کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک چیز تو کلیئر ہے, اس وقت حکومت کے پاس میجورٹی ہے اور وہ جناب صوبوں کی طرف جا سکتی ہے, اور صوبے نہیں کریں گے سر, مسلم لیگ نون کبھی نہیں کرے گی. اچھا چلے کروا لے سے تو کروا لے, ٹھیک ہے, چلے یہ بھی آپ کی انپٹ آ گئی. لیکن دا پوائنٹ از میرے خیال میں صوبوں کی طرف چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہے, نئے صوبے بنا لے اچھا ہے, اس سے ملک جو ہے زیادہ اسٹرانگ ہوگا, بہتر ہوگا. میں رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر جی, آئی ایم سوری, میں مزید بات کرنا چاہتا تھا لیکن مجبوری ہے, I'll have to wind up over here. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا میں
ٹھیک ہے آپ لوگ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں, اگر انسٹیٹیوشن کو بھی کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں تو پکے پیروں پہ کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. جسٹ فار دا ہیک آف اٹ اگر آپ انسٹیٹیوشن کو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں تو پھر یو آر بیکمنگ اے ٹول ان دا ہینڈز آف ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز. وہ ان کے ہاتھوں میں آپ کھیل رہے ہیں جو ملک کے دشمن ہیں. آپ اپنے لیے, ملک کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ضرور کریں کرٹیسائز, پکے پیروں پہ کریں تاکہ انسٹیٹیوشن کی یہاں پہ جناب اصلاح ہو سکے. جسٹ فار دا ہیک آف اٹ یا فیشن کے طور پہ مت کریں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.